علی المرتضیٰ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں ایک سائل آیا۔ اس نے عرض کیا کہ میرے آپ سے چند سوال ہیں، سوال مختصر ہیں اور مجھے ان کے جواب بھی مختصر چاہیے۔ اگر وہ میری تشفی کے لیے کافی ہوئے تو میں زندگی کے بقیہ لیل و نہار انہی راہوں پہ گزار کے اپنے لیے سامان آخرت تیار کروں گا۔ دھیان سے سنیے گا۔ سائل کے 4 سوال تھے۔ اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ قریب کیا ہے اور قریب تر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قریب قیامت ہے اور جو اس سے بھی قریب تر ہے وہ موت ہے۔ موت کتنی قریب ہے یہ ہم میں سے کسی کو کوئی خبر نہیں کہ سانسوں کی مالا کب ٹوٹ جائے اور یہ موتی خاک میں مل جائے۔ گنتی الٹی شروع ہو جائے تو نتیجہ 0 پر جلدی آ جاتا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کی گنتی دوست یہ الٹی شروع ہو چکی ہے اور ہم مرنے تک دھوکے میں رہے اور اس گمان میں جیتے رہے کہ ہم دن بدن بڑے ہو رہے ہیں۔ بڑے نہیں ہوتے، ہم دن بدن چھوٹے ہو رہے ہیں۔ اس دنیا میں دوست آنے کی ترتیب ہے، پہلے والد بعد میں بیٹا، لیکن یہاں سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ ایک لمبی لائن لگی ہے، اس میں آپ بھی کھڑے ہو، میں بھی کھڑا ہوں۔ میری باری نہ جانے کب آ جائے، آپ کی کب آ جائے، کوئی خبر نہیں۔ ہم 100 سال بھی جئیں گے تو بالآخر مریں گے، کیونکہ موت سے کسی کو بھی رستگاری نہیں۔ زندگیاں دوست حادثات سے بھری پڑی ہیں اور بعض حادثے ایسے ہوتے ہیں جو تڑپا دیتے ہیں۔ دوست سے وعدہ کر کے گیا کہ 1 گھنٹے بعد دوبارہ ملتے ہیں، لیکن ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اسی محلے کی جامع مسجد سے اس کے مرنے کی خبر ملتی ہے۔ کانوں کا دھوکہ لگا کہ اتنا بے وفا تو نہیں کہ دنیا چھوڑ جائے گا، لیکن جب اس کے ویڑے تک پہنچے تو وہاں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ وہ وقت آنے والا ہے، ہم نہیں ہوں گے، چند دن یادوں کے چراغ، اور یہ دنیا کا مزاج میں اور آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ کبھی مثال دی جاتی ہوگی آپ کے اس گاؤں میں 2 جوانوں کی، ان کی دوستی کی کہانی سنائی جاتی ہوگی۔ دن میں 2-4 دفعہ ملاقات نہ کرے تو بیٹا نہ، خاموشی سے بیٹھو، چین نہیں آتا۔ ایک جیسے کپڑے پہنتے ہیں، اکٹھا بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، لیکن تلخ حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ دوست صرف دوست کی قبر پہ مٹی ڈالنے کا روادار ہوتا ہے، بعد میں بھول جاتا ہے کہ دوست کی قبر کہاں ہے۔ من مٹی کے نیچے آپ نے جانا ہے، میں نے جانا ہے، حساب آپ نے دینا ہے، میں نے دینا ہے۔ حساب اپنا اپنا ہے تو عمل بھی تو اپنا اپنا ہے نا۔ ہمیں کوئی خبر نہیں کب کس وقت اس دنیا سے چلے جائیں۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ بیٹا توبہ میں تاخیر نہ کرنا، موت اچانک آ جاتی ہے۔ یہ ہمیں خبر نہیں بھائی جان کب کس وقت ہم چلے جائیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے جرمٹ میں تھے، ارشاد فرمایا زندگی اور موت کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ ایک صحابی عرض کرتے ہیں فجر پڑی ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ظہر کی نماز پڑھنے کی مہلت دے کہ نہ دے۔ فجر سے ظہر کا دورانیہ تقریباً 8-9 گھنٹے ہے۔ صحابی رسول نے 8-9 گھنٹے زندہ رہنے کی بات سنائی تو حضور فرماتے یہ لمبی امید ہے۔ آج ہم کسی کو آخرت کی بات سنائیں نا تو وہ کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارے کندھوں پہ ذمہ داریاں بڑی ہیں، بچے چھوٹے ہیں، تھوڑے سے سمجھدار ہوں گے، پھر ہم جانے یا اللہ کا گھر جانے، بس یہ ضروری کام، اور یہ ضروری کام بھی میں نے ہی کرنے، میرے علاوہ کوئی ہے نہیں کہ وہ کام یہ کرے، اور یہ کام پورا کرنے میں مجھے کچھ وقت لگے گا۔ کوئی 1-2 دن کی کہانی نہیں بلکہ 1.5 عشرہ کی کہانی سناتے ہیں۔ یہ 15 سال تک یہ ضروری کام میں کروں گا، بچے بالغ ہوں گے، سیانے ہوں گے، پھر میں جانوں یا اللہ کا گھر جانے۔ 5 وقت باجماعت نماز پڑھوں گا، مسجد کی صفائی ستھرائی میرے کندھوں پہ ہوگی۔ کون کہہ رہا ہے یہ کہانی؟ کون سنا رہا ہے؟ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو ایک سانس کا بھی مالک نہیں تھا۔ سمیت میرے یہاں کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں مرضی سے سانس کو نیچے بھی لے کے جاؤں گا اور مرضی سے اوپر بھی لے کے آؤں گا؟ خبر ہی کوئی نہیں بھائی، جو سانس نیچے گئی ہے اوپر آئے کہ نہ آئے، اور اوپر والی سانس نیچے جائے کہ نہ جائے۔ جو ایک سانس کا مالک نہیں تھا، کہانی سنا گیا ہمیں 15 سال کی،
صحابی رسول فجر سے ظہر کا دورانیہ 8-9 گھنٹے زندہ رہنے کی بات ہوئی تو میرے رسول کیا فرماتے ہیں، یہ لمبی امید ہے۔ ایک عرض کرتے ظہر پڑی ہے، پتہ نہیں عصر نصیب ہو کہ نہ ہو، فرمایا لمبی امید ہے۔ ایک عرض کرتے ہیں عصر پڑی ہے، مغرب نصیب ہو کہ نہ ہو، انہوں نے اس لیے کہا کہ اس میں وقت تھوڑا ہوتا ہے، تو حضور نے اس پر بھی فرمایا کہ لمبی امید ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے آقا مغرب کی ایک رکعت پڑی ہے، پتہ نہیں دوسری نصیب ہو کہ نہ ہو، تو اللہ کے حبیب فرماتے صحابہ کوئی فجر سے ظہر، کوئی ظہر سے عصر، کوئی عصر سے مغرب، اور کوئی مغرب کی ایک رکعت کی بات کرتا ہے۔ فرمایا میں محمد تو کہتا ہوں کہ ایک طرف سلام پھیرا ہے واپس آئے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام پھیرنے کی مہلت ملے کہ نہ ملے۔ موت جو ہے دوست وہ اس قدر قریب ہے۔ دجلہ کے قریب حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت بڑا نام گزرا ہے، آپ اپنے تلامذہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور آپ نے وہاں بیٹھے بیٹھے تیمم کیا۔ ایک جوان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا استاد جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے، پانی کی موجودگی میں تیمم جائز ہوتا ہے؟ فرمایا بیٹا پانی میسر آ جائے تیمم خود بہت ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کہا جب مسئلے کی نوعیت سے باخبر ہے، یہ سامنے 2 قدم پر دجلہ ہے، اٹھتے اور وہاں جا کے وضو بنا لیتے، علم ہونے کے باوجود ایسا کیوں کیا؟ حضرت معروف فرماتے بچوں تمہیں سمجھانے کے لیے کیا ہے۔ اپنی طرف اشارہ دیا اور کہا یہ 6 فٹ کا انسان ہے کیا؟ زندگی اور موت اس کی حقیقت ہی کیا ہے؟ فرمایا یہ تو پانی کا بلبلہ ہے، بلبلے کو نہ اٹھنے میں دیر لگتی ہے نہ پھٹنے میں دیر لگتی ہے۔ فرمایا میں قدم اٹھاؤں اور زندگی وفا نہ کرے؟ آپ فرماتے میں نہیں چاہتا کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو بغیر وضو ہی مر جاؤں۔ احتیاط کی راہوں پہ قدم ہوں گے تو عمل کی راہیں نہیں روٹھیں گی، اور بھائی جب زندگی بے مہار گزاریں گے، من مانی کریں گے، پھر ہم سے عمل کی راہیں روٹھ جائیں گی۔ ہم نے اسلاف کو پڑھا ہے، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا ہے، بڑے بڑے لوگ تھے لیکن آخرت کے معاملے میں فکر مند تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملازم رکھا۔ ملازم کیوں رکھا؟ بھائی 23 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، کیا وہ رات کو آ کے حضرت کے پاؤں دباتا تھا؟ اس بات کی ماہانہ تنخواہ ملتی ہے۔ میں اور آپ ملازم کیوں رکھتے ہیں؟ ہم دیہات کے رہنے والے ہیں، کھیتی باڑی کے لیے، جانوروں کو چارہ ڈالنے کے لیے، گھر کی چوکیداری کے لیے۔ جو 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، ملازم کیوں رکھا؟ اور ماہانہ تنخواہ کس بات کی دیتے ہیں؟ صرف ایک بات کی، تو نے آ کے صرف اتنا کہنا ہے کہ عمر موت کو مت بھولنا، اور اس بات کی ماہانہ تنخواہ ملتی۔ آج کسی کو موت یاد کرواؤ، وہ کہتے ہیں مولوی اپنی تقریر اپنے پاس رکھ، شباب ہمیشہ رہے گا، عمر کے سائے نہیں ڈلیں گے، موت کی ہچکیاں نہیں لگیں گی، خدا کی کچہری میں پیشی نہیں ہوگی۔ ہم تو گزر جاتے ہیں، اور وہ اس بات کی تنخواہ دیتے ہیں کہ تو نے صرف اتنا کہنا ہے کہ موت کو نہیں بھولنا۔ وہ آتا کنڈا کھڑکا کے پیغام دے کے چلا جاتا۔ ایک دفعہ وہ آیا، جو اس کا بنا اس کو دیا، اور جب رخصت اس کو کیا کہ آج کے بعد تجھے آنے کی ضرورت نہیں، تو اس نے سوال کیا میرے آنے میں غفلت ہوئی؟ کہا ایسی کوئی بات نہیں۔ کہا موت کا کھٹکا؟ کہا وہ اسی طرح برقرار۔ کہا حضرت پھر وضاحت دے دو، چھٹی کیوں دے رہے ہو؟ دھیان سے سنیے گا، حضرت عمر داڑھی پکڑتے ہیں اور اس میں سے 2 سفید بال الگ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے اب یہ چین نہیں لینے دیتے، داڑھیوں میں سفید بال آ جائیں تو موت کی نشانی سمجھیے گا، یاداشت کمزور ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ لو موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اٹھتے جنازے، پھیلی ہوئی قبریں اور بچھے ہوئے صفے ماتم، یہ ہمیں پیغام موت دیتے ہیں۔ آئینے کے سامنے ایک جوان کھڑا ہے، اور اس نے اپنی داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگا۔ آپ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ یہ وہ شخصیت ہے جس کو میرے نبی نے دنیا میں 11 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ وہ جوان ہے جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ یہ وہ جوان ہے جس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اتنا بڑا آدمی ہے یار، داڑھی میں سفید بال دیکھ کے رونے لگے۔ کسی نے کہا حضرت کیا ہوا؟ تو آپ فرماتے موت کی نشانی آ گئی ہے، لیکن عثمان نے ابھی قبر کی تیاری نہیں کی۔ ہمارے بڑے آخرت کے معاملے میں فکر مند تھے، اور ہم تو بے نیاز، معذرت سے کہوں گا، قریب قیامت اور جو اس سے بھی قریب تر ہے وہ موت ہے۔ ہمیں خبر نہیں کب کس وقت ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔ سائل نے دوسرا مولا کائنات سے سوال کیا، یہ ارشاد فرمائے کہ عجیب کیا ہے اور عجیب تر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا عجیب دنیا ہے اور عجیب تر دنیا کو طلب کرنا ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ دنیا مردار، اس کو چاہنے والے کتے،
حضور شاہ نقشبند بخاری فرماتے جو دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھے گا اللہ سینے سے تقوی کے نور کو کھینچ کے لے جائے گا۔ تو آج دیکھ لے صبح سے شام اور شام سے صبح دوڑی دنیا کی ہے۔ دیکھیں اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ بیوی بچے چھوڑو، ماں باپ چھوڑو، جنگلوں میں، بیابانوں میں، ویرانوں میں، غاروں کی تنہائیوں میں بیٹھ کے حق ہو کے نعرے لگاؤ۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں۔ کونے کھدرے کا نام دین نہیں۔ اسلام تو کہتا ہے رزق حلال کما کے جو لقمہ بیوی کے منہ میں رکھو گے اللہ اس کو صدقہ لکھ دے گا۔ ہاتھ سے رزق کمانے والے کو اللہ کا حبیب کہا گیا۔ رومی کہتے ہیں کشتی سطح آب پہ رہے نا تو خیر صلاح ہوتی ہے، وہ نہ خود ڈوبے گی نہ مسافر کو ڈوبنے دے گی، کنارہ دے گی۔ آپ فرماتے کشتی میں پانی آ جائے تو کیا ہوتا ہے، کشتی خود بھی ڈوبے گی اور مسافر کو بھی لے ڈوبے گی۔ آپ فرماتے دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کشتی پانی کے اوپر ہے۔ او بھائی خیر صلاح، کشتی میں پانی آیا، بیڑا غرق ہوا، اگر ہمارے اندر دنیا آ گئی، جینا مرنا دنیا کے لیے ہوا، اوڑھنا بچھونا ہی دنیا کے لیے ہوا، تو جس طرح کشتی کے پلے کچھ نہیں نہ بچا تھا ہمارے پلے بھی کچھ نہیں بچے گا۔ حضور شاہ نقشبند بخاری فرماتے میں نے ایک شخص کو منا کی وادی میں 70,000 دراہم کا کاروبار کرتے دیکھا۔ دل میں بات آئی، دنیا دار ہوگا، لیکن فرماتے جب دل کے آئینے پہ نظر پڑی نا تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں تھا۔ ہاتھ کار والتے دل یہ کیفیت ہو تو خیر صلی اللہ۔ عجیب دنیا ہے بھائی، اور میرے حضرت فرماتے یہ دنیا کوڑ کباڑا ہے، سب ٹھونک بجا کر دیکھ لیا، ایک سچا ہے در سائیں کا، اس در پر آ کر دیکھ لیا، یہاں دردی نہیں سب غرضی ہیں، الفت کے رشتے فرضی ہیں، سچ کہتا ہوں کچھ جھوٹ نہیں، آواز لگا کر دیکھ لیا، 4 دن کی چاندنی ہے دوست پھر اندھیری رات ہوگی۔ تو عجیب دنیا ہے اور عجیب تر دنیا کو طلب کرنا ہے۔ سائل کا تیسرا سوال، اس نے کہا یہ ارشاد فرمائیں کہ مشکل واجب کیا ہے اور واجب تر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا واجب توبہ ہے، واجب تر فرمایا گناہوں سے بچنا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل کا آئینہ دھندلا ہو جاتا ہے، گناہ پہ گناہ ہو تو پھر دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جائے تو پھر گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ فخر سے نہیں بعض لوگ سناتے اپنی باتیں، ماضی حال کہ کیسا گزر رہا ہے، کیسا گزر گیا، کہ دوست کی دعوت پہ گئے، ڈرموں میں شراب مٹکے بھر بھر کے پی۔ شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ شرابی کو جب قبر میں اتارا جائے گا تو اس کا رخ قبر کے اندر قبلے سے پھیر دیا جائے گا، شرابی کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ حضرت علی فرماتے شراب کا ایک قطرہ دریا میں ڈال دیا جائے، دریا خشک ہو جائے، گھاس اگے اور وہ گھاس میرا گھوڑا کھائے، آپ فرماتے میں اس پر سواری کرنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ اور ہم فخر سے کہیں کہ ہم نے شراب پی اور مٹکے بھر بھر کے پی۔ ایک بزرگ فرماتے گناہ کی سزا یہ ہے کہ بندہ گناہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے۔ دیکھیں فطرت میں گناہ ہے، بھول جاتا ہے انسان، اترانا تو نہیں نہ چاہیے یار، اس کا اظہار تو نہیں کرنا چاہیے، گناہ ہو جائے۔ اچھا کچھ لوگوں نے اپنا ماضی سنبھال کے رکھا ہوتا ہے، اور وہ آپ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور آپ دیکھتے ہو فیس بک پہ وہ 2 تصویریں اس نے ساتھ جوڑی ہوتی ہیں، ایک میں چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی اور دوسری طرف سر پہ امامہ، سفید جامہ، چہرے پر داڑھی کا نور۔ یہ لوگوں کو کیا ہم دکھا رہے ہیں؟ ہم حاجی ثناء اللہ بن گئے ہیں؟ او بھائی ماضی کی تلخیوں پہ تو تڑپنا چاہیے، معذرت کرنی چاہیے، اور ہم نے اپنے وہ ماضی کا وہ جو ہمارا ماضی میں تھا وہ سب کچھ سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ او گناہ ہو جائے تو معذرت کرنی چاہیے، ہاتھ جوڑنے چاہیے، منت کرنی چاہیے، اور پچھلے پہر آنا چاہیے، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا اے دروازہ۔ وہاں تو آنسو بہانے تھے، وہاں تو ترلا کرنا تھا، وہاں تو منت کرنی تھی، لیکن ہم گناہ کر کے پھر اس پر اتراتے بھی ہیں، اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ لیکن دوست مرنے سے پہلے اگر معذرت کر لی جائے، یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے، سچے دل سے اگر کوئی آ جائے، حدیث کے لفظ ہیں کہ میں اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دوں گا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منظر ہی نہیں۔ جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ مدینہ میں ایک گویہ تھا، بوڑھا ہو گیا اور جنت البقیع کے قبرستان میں کھڑا ہے۔ فنکار کی عزت فن کے ساتھ ہوتی ہے بھائی، جب تک فن ہے فنکار بھی ہے۔ فن کمزور ہوا کون منہ لگاتا ہے؟ بڑے بڑے نام آپ لوگوں نے سنے ہوں گے، لیکن جب بستر علالت پہ آ گرے، زندگی موت سے لڑنے لگے، تو اس وقت ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کوئی منہ بھی نہیں لگاتا۔ آواز تھی تو پیٹ کی آگ بجھی، جب آواز چلی گئی تو مدینے میں کسی نے منہ بھی نہ لگایا، بڑھاپا آ گیا، اور اب
قبرستان میں کھڑا ہے اور وہاں کھڑے ہو کے کہتا ہے یا اللہ ساری زندگی نافرمانی میں گزر گئی، ایک تو معذرت چاہتا ہوں اور تیرا وعدہ ہے جو معذرت کر لیتا ہے تو معاف کر دیتا ہے، اور دوسرا کہا اللہ بڑھاپے میں کہاں دھکے کھاؤں گا، میرے لیے کوئی رزق کا بندوبست ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ سے وہ بندہ، وہ گویہ، وہ بوڑھا اپنے مالک سے ہم کلام ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں ماہو استراحت ہیں، خواب میں آواز آئی عمر بقیع کے قبرستان میں میرا بندہ مجھے مدد کو پکار رہا ہے، اٹھو اور اس کی مدد کو پہنچو. ننگے پاؤں ننگے سر حضرت عمر کی دوڑ لگی ہے. جب قدموں کی آہٹ سنی نا، اس گویے نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضرت عمر تھے. کہتا ہے اللہ آج عمر کے غضب سے بچا لینا. دوڑنے لگا، آواز آئی رکو، میں خود نہیں آیا، مجھے کسی نے بھیجا ہے. کہا کس نے؟ کہا جسے تو ابھی ابھی پکار رہا تھا، جسے تو ابھی ابھی پکار رہا تھا، مجھے اس نے بھیجا ہے. اب چیخ مارتا ہے، اور ایک تو کہتا ہے مالک ساری زندگی دل تیری یاد سے غافل رہا، آج پیٹ کی خاطر اللہ تجھے پکارا تو تو نے عمر کو میری مدد کے لیے بھیج دیا. بس ایک چیخ ماری اور جان جانے آفرین کے سپرد کر دی. اس کا اعزاز، اس کا جنازہ حضرت عمر نے پڑھا. اس کا فخر کہ حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں سے اس کو لاحت میں بھی اتارا تھا. جو معذرت کر لیتے ہیں بھائی، یہ میرے اللہ کی عادت ہے. مجرم جتنا مرضی بڑا کیوں نہ ہو تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. بھائی یزید بستامی کے شہر میں ایک عورت نے گھر بنایا، اداؤں سے لوٹنے لگی. جو جوان آتا دیکھتا، یہ وہاں جو نوجوان تھے اس کی طرف راغب ہونے لگے. کسی نے بایزید سے کہا کہ آپ کے شہر بستام کے جوان جوانیاں برباد کرنے اس کے ڈیرے پر جا رہے ہیں. آپ مسلح لے کر کے اس کے ڈیرے پر آ گئے. حضرت کو دیکھ کر واپس پلٹ جاتے کیونکہ حیا مانے تھا. اس وقت اہل علم کی قدریں بحال تھی. یہ مسجد کے نمازیوں کی بات نہیں سنا رہا، یہ مسجد کی کمیٹی کے کسی ممبر کی بات نہیں ہو رہی کہ وہ دیکھ کر کے حضرت کو واپس جا رہے ہیں کہ بعد میں جب مسجد میں جائیں گے حضرت سے ملاقات ہوگی تو نظریں کس طرح ملائیں گے. بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی مسجد میں نہیں آئے. علماء کی عزت تو یہ لوگ بھی کرتے تھے، لیکن معذرت سے کہوں گا آج ہم جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نا، باہر جا کے اس کی پگڑی اچھالتے، اس کا جبہ پھاڑتے ہیں. جس کے پیچھے نماز، فقہ کا مسئلہ اگر دل میں اتنی بات ہے نا کہ میرے کپڑے امام کے کپڑوں سے اچھے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اور آج جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کی پگڑی اچھالتے ہیں، اس کی ذات پہ تبصرے کرتے ہیں. بھائی جس کو مسلح دو نا اس کو عزت بھی دیا کرو. تو حضرت بایزید کو دیکھ کر واپس پلٹنے لگے. کسی نے، اس خاتون نے اپنی ملازمہ کو کہا نیچے دیکھو آج کوئی آشنا نہیں آیا. نیچے دیکھا تو بایزید تھے. اس نے کہا کہ نیچے تو مولوی صاحب ہے. وہ جذباتی ہوئی، اس نے کہا مولوی کو کہو اللہ اللہ کرنی تو مسجد میں دو، یہ ہمارا دھندا ہے، ہمارا کاروبار ہے. خیر جو اس کا بنا اس کی ہتھیلی پہ رکھا. فرمایا جو کہوں گا کرو گی. کہا پیسے کے لیے تو کام کرتی ہوں. تو آپ نے لباس دیا، فرمایا جاؤ بیٹا غسل کر کے یہ حیا والا لباس پہن کے آؤ. اس کو مصلے پہ کھڑا کیا، اس کی پیشانی اللہ کے حضور جھکائی. بایزید رونے لگے. اے اللہ یہاں تک لانا بایزید کا کام تھا، آگے دل کی دنیا کا بدلنا مولا تیرے ہاتھ میں ہے. سجدے میں سر ہے، رحمت کی برکھا برس رہی ہے، ندامت کے قافلے اتر رہے ہیں. من کی دنیا میں ڈوب گئی، مالک سے کہتی کہاں بھٹکی کہاں الجھی. ساری زندگی نافرمانیوں میں گزار دی، اپنے گناہ پہ اللہ سے معذرت کرتی ہے. اور اللہ کا ولی رو رو کے اپنے مالک سے ایک ہی عرض کرتا ہے اللہ یہاں تک لے آیا ہوں، دل کی دنیا کا بدلنا تیرے ہاتھ میں ہے. سجدے سے سر اٹھاتی ہے، وقت کی ولیہ بن جاتی ہے. پھر اس کی نسل سے 90 ولی پیدا ہوئے. جو معذرت کر دیتے ہیں میرے بھائی، یہ میرے اللہ کی عادت ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے. مجرم کتنا ہی بڑا مرضی کیوں نہ ہو. بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس کا نام کفل ہے، اور کفل کسی شریف آدمی کا نام نہیں، یہ بہت بڑا بدماش تھا. اور اس کی بدماشی کیا تھی؟ یہ غریبوں کی بیٹیوں کو لوٹتا تھا. ایک دفعہ اس نے 60 دینار میں کسی مجبور بیٹی کو خریدا. خلوت میں اس کے پاس گیا، دیکھا تو وہ رو رہی تھی. کفل سمجھتا تھا کہ میرے پہلو میں آنے والی ہر بیٹی بے غیرت ہوتی ہے، لیکن یہاں برستے آنسو دیکھے تو قدم رک گئے. سوال کیا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کفل شوق سے تو نہیں آئی، مجھے غربت، مجھے بھوک تیرے تک لے آئی ہے. یہاں رک کر کے ایک جملہ عرض کروں گا، جب مالدار لوگ، جب سرمایہ دار لوگ، جب وڈیرے لوگ غریبوں کا حق نہیں نہ دیتے تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں. یہ ڈائمنڈ منڈیاں، یہ بازار حسن، یہ کوٹھے کنجریاں اس وقت بنتی ہیں جب ہم ان کا حق نہیں دیتے. فخر سے نہیں کہتے، بہت بڑا جگیردار، بہت بڑا زمیندار، تجوریاں خزانوں سے بھری، ان کے منہ بھی کھولے، پیسہ پانی کی طرح بہایا، معاشرے میں دریا دل مشہور ہوئے، لیکن دولت کہاں لٹائی؟ جہاں نفس کو حظ ملی، کتوں کی لڑائی پہ، کرکٹ میچ پہ، وہاں ہم نے لاکھوں لٹا دیا. جہاں نفس کو حظ ملا دولت وہاں لٹائی، اور جہاں دولت لٹانے سے
اللہ راضی ہوتا ہے، اس کی رحمتیں برستی ہیں۔ وہاں غفلت کی پٹی، وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر دو بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر، فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں، کچھ بک گئی ہیں دوستو گندم کے سیر پر، اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ اور محسن نقوی کہتا ہے محسن یہ غریب لوگ بھی تنگوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں، کبھی پانی میں بہہ گئے کبھی ملبے میں دب گئے۔ اوہ اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے تو کتوں کی لڑائی پہ کیوں، ہجڑوں پہ کیوں یار؟ دیوار کے متصل غریب بھائی کا گھر نظر نہیں آیا؟ اس بستی میں کتنے گھر ایسے جہاں چراغ نہیں جلتا، کتنے گھر ایسے جہاں بیٹیاں گھروں میں اس لیے بوڑھی ہو گئیں کہ ان کے بوڑھے باپ کے پاس دینے کے لیے جہیز کا سامان نہیں۔ اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے تو دولت ان دکھیوں پہ لٹا دو، ان مجبوروں پہ لٹا دو۔ یہ آپ کے بالکل قریب کما لیا۔ آج سے 1-1.5 اشرہ پہلے نوائے وقت میں خبر چھپی، میری نظر سے بھی گزری، ایک بوڑھا اپنی بیٹی کو تعلیم کی دولت سے آراستہ کرتا ہے۔ بیٹی بالغہ تھی اور ایک رشتہ ملا، ادھر سے بارات آ رہی، ادھر بیٹی والے تیاریوں میں تھے۔ ہمسائیگی میں سے کسی نے شرارت کی کہ جس کے گھر میں آ رہے وہ اپنی بیٹی کو چند جوڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ بارات وہیں سے واپس چلی گئی۔ بتائیے گا جو کچوکے اور زخم اس بیٹی کے دل پہ لگے اس کا مداوع کس نے کرنا تھا؟ بوڑھے باپ کی کمر ٹوٹ نہیں گئی بھائی؟ چاندی اتر آئی بیٹیوں کے بالوں میں۔ مفلس کو پھر امید ہے کہ بارات آئے گی، اور کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا، جہیز بن نہ سکا اور شباب بیت گیا۔ ہم کہتے ہیں بھائی اللہ نے دولت لٹائی تو ان دکھیوں پہ لٹاؤ یار، ان مجبوروں پہ لٹاؤ۔ ہمارے گجرا والا دھلا چونک پہ ایک بوڑھا دن دہاڑے آٹے کا تھیلا اٹھا کے دوڑ لگاتا ہے، نحیف تھا، لوگوں نے پکڑا خوب مارا۔ سوال کیا بوڑھے یہ جرت کیوں کی؟ آنکھوں میں آنسو تھے، زخم یہاں بھی تھے۔ سوال کیا کیوں جرت کی؟ اس نے کہا 1 ہفتہ ہو گیا اس چونک میں آ کے کھڑا ہوتا ہوں مزدوری کے لیے، اور لوگ مجھے بوڑھا سمجھ کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ خالی ڈبہ گھر جب لے جاتا ہوں قدم بوجھل ہوتے ہیں، بچے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہیں۔ روزانہ وعدہ کرتا ہوں غربت کفر تک لے جاتی ہے، غربت بہت بڑا امتحان ہے۔ ہم مرنے کے بعد قدر کرتے ہیں، زندوں کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ میں شارع ابراہیم خلیل پہ بیٹھا تھا، میرے ساتھ ایک احرام سے لپٹا نوجوان آیا، میں نے اس کے کندھے پہ بے تکلفی سے ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا تھک گئے؟ کہتا ہے یہ میرا 4تھا عمرہ ہے۔ پوچھا کہاں سے ہو؟ کہتا ہے کشمیر سے۔ میں نے پوچھا وہاں کے حالات؟ وہ کہتے ہیں میرے اپنے ہی خاندان کے 17 لوگ شہید ہو گئے، چچا تایا بھتیجوں کے نام اس نے لیے۔ میں نے کہا معاشی حالات کیسے؟ کہتے ہیں غربت ہے، اور ساتھ کہا مجھے بھی کسی نے عمرہ کروایا۔ تو ساتھ کہتے ہیں کہ مولانا ایک دعا کیا کرو کہ غربت ایک جگہ نہ ٹھہرے، غربت گھر بدلتی رہے۔ وہ کہتا ہے ستم یہ ہے یہ گھر نہیں بدلتی، جب گھر نہیں نہ بدلتی تو ہمارے غریبوں کے بھرم ٹوٹتے ہیں۔ اور بھائی آج تو بھرم ٹوٹ رہے ہیں، غموں کی دھوپ میں کاٹا ہے زندگی کا سفر، راستے میں کوئی شجر سایہ دار نہ تھا۔ اور شجر سایہ دار بھی بنو یار، شجر پھلدار بھی بنو، ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں؟ اترو تو صحیح یار، ہمیں یہ لوگ بونے نظر آتے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو ان دکھیوں پہ لٹاؤ۔ اس بوڑھے کو اس لیے مارا گیا کہ اس نے چوری کی، اور چوری کی وجہ کیا تھی؟ ہفتہ ہو گیا کوئی مزدوری کے لیے ساتھ نہیں لے جاتا۔ کیوں نہیں لے جاتا؟ یہ بوڑھا ہے، کام کرنے کے قابل نہیں، بچے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہیں، اور پھر مجبور ہو کہ اس نے چوری کی۔ اچھا وہ بوڑھا مر جاتا غربت کی زندگی تو پھر محلے سے سخی بڑے نکل، جی کفن کا انتظام ہماری طرف۔ چودھری صاحب کہاں تھے آپ جب وہ پیوند لگے کپڑے پہنتا تھا؟ مرنے کے بعد لباس لے آئے ہو؟ زندہ کی قدر نہیں ہوتی؟ جب یہ مر جاتے ہیں نا غریب لوگ تو پھر رشتہ دار بھی جمع ہو جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں یہ سارے چچا تائے مامے جو بھی رشتے ہوتے ہیں ہمارے قریب کے، ہم کہتے ہیں چلو جی کل 10واں 40ویں کی روٹی بناتے، سب پیسے ڈالو۔ اس موقع پر پیسے ڈال کر کے ہم کل بھی کرتے ہیں، 10واں بھی کرتے ہیں، اور 40واں بھی دلواتے ہیں، اور ان بچوں کو 1-2 ہفتہ ہم کھانا بھی فری میں دیتے ہیں، یہ چچا بھی دے رہے، یہ تایا بھی دے رہا ہے۔ میرا جملہ تلخ ہوگا لیکن ہضم کیجئے گا، سچ آکھی تے پامبڑ مچدے نے، اور اقبال نے کہا تھا کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کارے تریاکی، کڑوی کسہلی قبول ضرور کیجئے گا۔ آج مر گیا تو چٹا لباس آیا، آج مر گیا تو یہ چچا تایا ماما سارے جمع ہو گئے اور کہا کل 10ویں 40ویں کی روٹی بناؤ۔ داور محشر جو قیامت کا منصب ہے یہ روٹیاں ہمارے منہوں پہ مارے گا۔ جب یہ نوالے کو ترس رہے تھے کہاں تھے چچا؟ کہاں تھا یہ بھائی جو سٹیٹس کو دیکھتا تھا؟ اچھا آپ دیکھتے جب جنازہ اٹھتا ہے نا، جو سب سے آخر پہ ہوتا ہے نا اس کی بھی کوشش ہوتی ہے میں آگے بڑھ کے چارپائی کو کندھا دوں، اجر کا کام ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اچھا مردے کو کندھا دینے آئے ہو، زندہ تھا تو اس وقت کیوں نہیں سہارا دیا؟
کفل کے پہلو میں وہ بیٹی بازاری نہیں تھی، وہ بیٹی جسم فروش نہیں تھی بھائی، غربت، بھوک کفل کے پہلو میں لے آئی۔ جب اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو کہا کیوں روتی ہو؟ کہا بھوک لے آئی ہے، مجھے غربت تیرے تک لے آئی ہے۔ بس یہ بات دل کے آئینے پہ چوٹ دیتی ہے۔ کفل تڑپ گیا، رو کے کہتا ہے بہن معاف کر دے، تو جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے واپس گھر چلی جا، اور میرے لیے دعا کر، میں بڑا کتا انسان ہوں، اللہ معاف کر دے۔ وہ بیٹی گھر چلی گئی، ادھر تقدیر کا قلم چل گیا، اسی رات کفل کو موت آ گئی۔ صبح ہوئی تو زمانے نے کفل کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا پڑا تھا کہ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ واجب توبہ ہے میرے بھائی، اور واجب تر گناہوں سے بچنا ہے۔ سائل کا آخری سوال اور گفتگو سمیٹ لیتے۔ اس نے کہا یہ ارشاد فرمائیں مشکل کیا ہے اور مشکل تر کیا ہے؟ فرمایا مشکل ہے قبر میں اترنا، اور جو اس سے بھی مشکل تر ہے وہ اعمال کے بغیر اترنا ہے۔ قبر کے معاملے بڑے ڈاڈے ہیں، عثمان غنی کانپ جاتے تھے۔ کسی نے کہا جہنم پہ یہ کیفیت نہیں، تو آپ فرماتے پہلی منزل قبر ہے، اگر یہاں سے نجات نہ ہوئی تو باقی معاملے بعد کے ہیں۔ غوث اعظم غالباً فرماتے قبرستان جایا کرو اور جا کے دیکھو کہ کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، جو بدن پر چٹکی بھر مٹی رکھنا گوارا نہیں نہ کرتے تھے، آج وہ منا من مٹی کے نیچے ہیں۔ قبر کو جنت کا باغ کہا گیا، قبر کو جہنم کا گڑھا فرمایا گیا۔ القبر بیت الدیان، یہ کیڑوں کا گھر ہے دوست۔ میرے رسول فرماتے اگر کوہ ابو قبیس کوئی کی چھاتی کو ڈنگ مارے، یہ حرم کے بالکل پڑوس میں بہت بڑا پہاڑ جہاں آج بادشاہوں کے گھر ہیں، فرمایا اس کو ڈنگ مارے نا، اتنا زہریلا ہے کہ وہ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ پائے گا۔ مسلط کس پہ ہوگا؟ جس کا دامن عمل سے خالی ہوگا۔ بھائی جان، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ اعمال کا لشکر لے کے جاؤ گے تو جنت کا باغ، اور اگر ان کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ اٹھا کے جاؤ گے تو وہ جنت کا باغ نہیں جہنم کا گڑھا بنے گی۔ لیکن اس دن پچھتانے سے حاصل کچھ نہیں ہوگا کہ بندہ مرنے کے بعد کہے کہ میں اپنی زندگی کو اچھا کر لوں گا۔ بھائی آنا آئے تو ایک دفعہ ہیں، دوبارہ تو آنا کوئی نہیں۔ کافر بھی کہے گا نا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کہ میں مٹی بن جاؤں۔ لیکن دوست اس دن تو یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مینڈے کی شکل کے اندر موت کو موت آ جانی ہے۔ اس دن تو صرف زندگی ہوگی بھائی، لیکن اس دن پچھتانے سے حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ سعدی شیرازی ایک بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، آپ فرماتے جب تو دنیا پہ آیا تھا نا تو روتا تھا، لوگ ہنستے تھے۔ فرمایا بدلہ لے کے جانا ہے، ان سے بدلہ لے کے جانا۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ ہمزاد شیطان بھی جنم لیتا ہے، بچے کی پسلیوں کو چھیڑتا ہے، بچے کو درد ہوتا ہے، بچہ درد کی وجہ سے روتا ہے، گھر والے خوش ہوتے ہیں بچہ زندہ ہے۔ بچہ روئے نا تو گھر والے پریشان ہوتے کہیں مردہ تو نہیں۔ سعدی کہتے ہیں بدلہ لے کے جانا، جب تو آیا تھا تو روتا تھا، لوگ ہنستے تھے۔ فرمایا زندگی ایسی گزار کے جاؤ، ایسی گزار کے جاؤ کہ جب تو دنیا سے جائے تو ہنستا ہوا چلا جائے اور لوگ روتے ہوئے رہ جائیں۔ لیکن ستم یہ ہے دوست، ہم آئے بھی روتے ہوئے اور جب دنیا سے جاتے ہیں ظاہر ہے دامن عمل سے خالی ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی رنگینیاں اور یہ دنیا کی جو ہے وہ رنگینیوں میں ہم کھو جاتے ہیں، آخرت کو بھلا دیتے ہیں۔ جب دنیا سے واپس پلٹتے ہیں تو بھائی ہم روتے ہوئے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی مشکل قبر میں، اور اس سے بھی مشکل اعمال کے بغیر اترنا ہے۔ وہ ایک فقیر تھا چوک میں کھڑا رو رہا تھا، کسی نے رونے کا سبب پوچھا، کہا یہ دیکھو اللہ کا منادی حی علی الصلاۃ کی صدائیں دے رہا ہے، لیکن ستم یہ ہے رحمت برس رہی ہے، یہ دامن نہیں پھیلاتے۔ وہ معاف کرنا چاہتا ہے، یہ معافی نہیں مانگتے۔ یہ امیر زادے امیر زادیاں لوگوں کو گزرتے دیکھ کے اس بوڑھے کا کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ کسی نے سوال کیا، سوال کا جواب دے دیا۔ اگلے دن وہی بوڑھا قبرستان میں تھا، اس جوان کا گزر اس راستے سے ہوا، کہا بڑے عجیب ہو، آبادی میں بھی اور ویرانے میں بھی یہاں بھی روتے ہو وہاں بھی روتے، یہاں کیوں روتے ہو؟ کہا یہاں اس لیے روتا ہوں، یہاں یہ معافی مانگتے ہیں۔ اب وہ معاف نہیں کر رہا۔ ظاہر ہے بھائی اب قبر میں آگ ہے، شعلے ہیں، چیخیں ہیں۔ کہا یہاں یہ معافی مانگتے ہیں، اور اب وہ معاف آج ساوی نے کھلے راوی نے۔ آج بھائی معذرت کریں گے، عمل کی راہوں پہ لائیں گے، تھکا دیں گے خود کو، تو دنیا اور آخرت میں سرخروئی کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ اور اگر دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے اور آخرت کو بھلا دیا تو پھر میرے بھائی پچھتاوے کے علاوہ ہمیں وہ ایک آخری بات گفتگو سمیٹ لیتے ہیں۔ بادشاہ کی
کچہری میں کچھ لوگ بیٹھے تھے، اس کے خاص لوگ تھے، وزراء تھے. ایک اللہ والا بھی وہاں بیٹھا تھا. یہ نصیحت کے لیے بہت بڑی بات ہے. تو بادشاہ کو شرارت سوجی، اس نے جیب سے رومال نکالا اور فقیر کو مخاطب ہو کے کہا کہ اس مجمع میں یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو سب سے بڑا بے وقوف ہے، یہ رومال اس کو دے دو. مقصد تھا کہ جس پہ یہ نشان لگائیں گے تو ہم اس کو بڑی مجلس میں رسوا کریں گے. اللہ والے کے ہاتھوں میں کینچیاں نہیں ہوتے، سوئی دھاگے ہوتے ہیں. وہ کاٹتے نہیں، وہ جوڑتے ہیں. وہ توڑتے نہیں بھائی، وہ دل نہیں دکھاتے. رومال پکڑا، جیب میں ڈالا، مجلس برخاست ہوئی. کچھ عرصہ گزرا تو اس فقیر کو پتہ چلا کہ بادشاہ بسر علالت پہ ہے اور زندگی موت سے لڑ رہا ہے. یہ عیادت کے لیے چلا گیا. کہا سناؤ کیسے ہو؟ اداس تھا، مایوس بھی تھا. کہا کہ اب لگتا ہے کہ میں چند گھڑیوں کا مہمان ہوں. کہا اچھا اب جا رہے ہو آگے؟ کہا ہاں. تو کہا جہاں جا رہے ہو وہاں کے لیے کوئی لاؤ لشکر بھیجا؟ ظاہر ہے زندہ تھا تو جہاں جاتا تھا حفاظتی دستے پہلے پہنچتے تھے. کہا قبر میں جا رہے ہو وہاں کے لیے کوئی لاؤ لشکر بھیجا؟ تو سمجھ گیا یہ بابا چوٹ دے رہا. کہا وہاں کے لیے تو کچھ بھی نہیں بھیج سکا. جیب سے رومال نکالا، بادشاہ کی ہتھیلی میں رکھا. کہا اس کائنات میں تجھ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں. دنیا کے لیے اتنا کچھ کیا، قبر کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. او بھائی تھوڑی سی زندگی ہے، ایک بار آئے ہیں، نہیں آنا دوبارہ. کوئی مجھے بتانا کو گیا اور پھر واپس آیا، ہم نے بھی کوئی نہیں آنا. تھوڑی سی زندگی ہے، اس مختصر سی زندگی کو غنیمت، جزاک اللہ جی، غنیمت جانتے ہوئے ان راہوں پہ خود کو تھکا دیں جن راہوں پہ چل کے ہم سے ہمارا اللہ اور ہمارے رسول راضی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے. مولا کائنات کے 4 سوال میں اور آپ یاد کریں، بس کافی ہے نا. قریب کیا ہے اور قریب کیا تر کیا ہے؟ قریب قیامت اور جو اس سے بھی قریب تر موت ہے. سائل کا دوسرا سوال عجیب اور عجیب تر فرمایا، عجیب دنیا، عجیب تر دنیا کو طلب کرنا. واجب توبہ، واجب تر گناہوں سے بچنا. اور آخری سوال مشکل کیا ہے اور مشکل تر کیا ہے؟ مشکل ہے قبر میں اترنا، اور جو اس سے بھی مشکل تر ہے وہ اعمال کے بغیر اترنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہماری اس بزم میں بڑے محبوب لوگ تشریف لائے. بڑے لوگوں کی موجودگی میں ناچیز کا کچھ کہنا یقیناً میرا اعزاز ہے. اللہ تعالیٰ ان شخصیات کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر سلامت فرمائے. آپ تشریف لائے، اللہ آپ کو قدم قدم پر اس کی برکات نصیب فرمائے. مجھے آپ سلام پڑھ کے دعا کر دیجیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ جو کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما. قدم قدم پر حسنات عطا فرما. اللہ زندگی شان کی، موت ایمان کی عطا فرما. سب کی جولیاں رحمت و رضوان سے بھرپور فرما. درس قرآن کے دائی حضرت اور حضرت کی پوری ٹیم جن کی دعوت پہ ہم سب حاضر ہوئے، اللہ ان کی محنت، جستجو، کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرما. علم و فضل میں، تقوی و عبادت میں برکت عطا فرما. علماء تشریف لائے، مان بڑھایا، سرپرستی فرمائی. ان شخصیات کا آنا، تشریف لانا قبول فرما. ان سے دین سیکھنے کی اللہ توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. مجھے کسی نے بھیجا ہے. کہا کس نے؟ کہا جسے تو ابھی ابھی پکار رہا تھا، جسے تو ابھی ابھی پکار رہا تھا، مجھے اس نے بھیجا ہے. اب چیخ مارتا ہے. اور ایک تو کہتا ہے مالک ساری زندگی دل تیری یاد سے غافل رہا، آج پیٹ کی خاطر اللہ تجھے پکارا تو تو نے عمر کو میری مدد کے لیے بھیج دیا. بس ایک چیخ ماری اور جان آفرین کے سپرد کر دی. اس کا اعزاز، اس کا جنازہ حضرت عمر نے پڑھا. اس کا فخر کہ حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں سے اس کو لاحد میں بھی اتارا تھا. جو معذرت کر لیتے ہیں بھائی، یہ میرے اللہ کی عادت ہے. مجرم جتنا مرضی بڑا کیوں نہ ہو تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. بھائی یزید بستامی کے شہر میں ایک عورت نے گھر بنایا، اداؤں سے لوٹنے لگی. جو جوان آتا دیکھتا، یہ وہاں جو نوجوان تھے اس کی طرف راغب ہونے لگے. کسی نے بایزید سے کہا کہ آپ کے شہر بستام کے جوان جوانیاں برباد کرنے اس کے ڈیرے پر جا رہے ہیں. آپ مسلح لے کر کے اس کے ڈیرے پر آ گئے. حضرت کو دیکھ کر واپس پلٹ جاتے کیونکہ حیا مانے تھا. اس وقت اہل علم کی قدریں بحال تھی. یہ مسجد کے نمازیوں کی بات نہیں سنا رہا، یہ مسجد کی کمیٹی کے کسی ممبر کی بات نہیں ہو رہی کہ وہ دیکھ کر کے حضرت کو واپس جا رہے ہیں کہ بعد میں جب مسجد میں جائیں گے حضرت سے ملاقات ہوگی تو نظریں کس طرح ملائیں گے. بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی مسجد میں نہیں آئے. علماء کی عزت تو یہ لوگ بھی کرتے تھے. لیکن معذرت سے کہوں گا آج ہم جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نا، باہر جا کے اس کی پگڑی اچھالتے، اس کا جبہ پھاڑتے ہیں.
جس کے پیچھے نماز، فقہ کا مسئلہ اگر دل میں اتنی بات ہے نا کہ میرے کپڑے امام کے کپڑوں سے اچھے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اور آج جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کی پگڑی اچھالتے ہیں، اس کی ذات پہ تبصرے کرتے ہیں. بھائی جس کو مسلح دو نا اس کو عزت بھی دیا کرو. تو حضرت بایزید کو دیکھ کر واپس پلٹنے لگے. کسی نے، اس خاتون نے اپنی ملازمہ کو کہا نیچے دیکھو آج کوئی آشنا نہیں آیا. نیچے دیکھا تو بایزید تھے. اس نے کہا کہ نیچے تو مولوی صاحب ہے. وہ جذباتی ہوئی. اس نے کہا مولوی کو کہو اللہ اللہ کرنی تو مسجد میں دو، یہ ہمارا دھندا ہے، ہمارا کاروبار ہے. خیر جو اس کا بنا اس کی ہتھیلی پہ رکھا. فرمایا جو کہوں گا کرو گی. کہا پیسے کے لیے تو کام کرتی ہوں. تو آپ نے لباس دیا. فرمایا جاؤ بیٹا غسل کر کے یہ حیا والا لباس پہن کے آؤ. اس کو مصلے پہ کھڑا کیا. اس کی پیشانی اللہ کے حضور جھکائی. بایزید رونے لگے. اے اللہ یہاں تک لانا بایزید کا کام تھا، آگے دل کی دنیا کا بدلنا مولا تیرے ہاتھ میں ہے. سجدے میں سر ہے، رحمت کی برکھا برس رہی ہے، ندامت کے قافلے اتر رہے ہیں. من کی دنیا میں ڈوب گئی. مالک سے کہتی کہاں بھٹکی کہاں الجھی. ساری زندگی نافرمانیوں میں گزار دی. اپنے گناہ پہ اللہ سے معذرت کرتی ہے. اور اللہ کا ولی رو رو کے اپنے مالک سے ایک ہی عرض کرتا ہے اللہ یہاں تک لے آیا ہوں. دل کی دنیا کا بدلنا تیرے ہاتھ میں ہے. سجدے سے سر اٹھاتی ہے، وقت کی ولیہ بن جاتی ہے. پھر اس کی نسل سے 90 ولی پیدا ہوئے جو معذرت کر دیتے ہیں. میرے بھائی یہ میرے اللہ کی عادت ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے. مجرم کتنا ہی بڑا مرضی کیوں نہ ہو. بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس کا نام کفل ہے. اور کفل کسی شریف آدمی کا نام نہیں، یہ بہت بڑا بدماش تھا. اور اس کی بدماشی کیا تھی؟ یہ غریبوں کی بیٹیوں کو لوٹتا تھا. ایک دفعہ اس نے 60 دینار میں کسی مجبور بیٹی کو خریدا. خلوت میں اس کے پاس گیا، دیکھا تو وہ رو رہی تھی. کفل سمجھتا تھا کہ میرے پہلو میں آنے والی ہر بیٹی بے غیرت ہوتی ہے، لیکن یہاں برستے آنسو دیکھے تو قدم رک گئے. سوال کیا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کفل شوق سے تو نہیں آئی، مجھے غربت، مجھے بھوک تیرے تک لے آئی ہے. یہاں رک کر کے ایک جملہ عرض کروں گا. جب مالدار لوگ، جب سرمایہ دار لوگ، جب وڈیرے لوگ غریبوں کا حق نہیں نہ دیتے تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں. یہ ڈائمنڈ منڈیاں، یہ بازار حسن، یہ کوٹھے کنجریاں اس وقت بنتی ہیں جب ہم ان کا حق نہیں دیتے. فخر سے نہیں کہتے بہت بڑا جاگیردار، بہت بڑا زمیندار، تجوریاں خزانوں سے بھری، ان کے منہ بھی کھولے، پیسہ پانی کی طرح بہایا، معاشرے میں دریا دل مشہور ہوئے. لیکن دولت کہاں لٹائی؟ جہاں نفس کو حظ ملی، کتوں کی لڑائی پہ، کرکٹ میچ پہ، وہاں ہم نے لاکھوں لٹا دیا. جہاں نفس کو حظ ملا دولت وہاں لٹائی. اور جہاں دولت لٹانے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کی رحمتیں برستی ہیں، وہاں غفلت کی پٹی. وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر. فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں، کچھ بک گئی ہیں دوستو گندم کے سیر پر. اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی. اور محسن نقوی کہتا ہے محسن یہ غریب لوگ بھی تنگوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں، کبھی پانی میں بہ گئے، کبھی ملبے میں دب گئے. اوے اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے تو کتوں کی لڑائی پہ کیوں، ہجڑوں پہ کیوں یار؟ دیوار کے متصل غریب بھائی کا گھر نظر نہیں آیا؟ اس بستی میں کتنے گھر ایسے جہاں چراغ نہیں جلتا، کتنے گھر ایسے جہاں بیٹیاں گھروں میں اس لیے بوڑھی ہو گئیں کہ ان کے بوڑھے باپ کے پاس دینے کے لیے جہیز کا سامان نہیں. اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے تو دولت ان دکھیوں پہ لٹا دو، ان مجبوروں پہ لٹا دو. یہ آپ کے بالکل قریب کما لیا. آج سے 1-1.5 اشرہ پہلے نوائے وقت میں خبر چھپی، میری نظر سے بھی گزری. ایک بوڑھا اپنی بیٹی کو تعلیم کی دولت سے آراستہ کرتا ہے. بیٹی بالغہ تھی اور ایک رشتہ ملا، ادھر سے بارات آ رہی، ادھر بیٹی والے تیاریوں میں تھے. ہمسائیگی میں سے کسی نے شرارت کی کہ جس کے گھر میں آ رہے وہ اپنی بیٹی کو چند جوڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں دے سکتا. بارات وہیں سے واپس چلی گئی. بتائیے گا جو کچوکے اور زخم اس بیٹی کے دل پہ لگے اس کا مداوع کس نے کرنا تھا؟ بوڑھے باپ کی کمر ٹوٹ نہیں گئی بھائی؟ چاندی اتر آئی بیٹیوں کے بالوں میں. مفلس کو پھر امید ہے کہ بارات آئے گی اور کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا، جہیز بن نہ سکا اور شباب بیت گیا. ہم کہتے ہیں بھائی اللہ نے دولت لٹائی تو ان دکھیوں پہ لٹاؤ یار، ان مجبوروں پہ لٹاؤ. ہمارے گجرا والا دھلا چونک پہ ایک بوڑھا دن دہاڑے آٹے کا تھیلا اٹھا کے دوڑ لگاتا ہے. نحیف تھا، لوگوں نے پکڑا، خوب مارا. سوال کیا بوڑھے یہ جرت کیوں کی؟ آنکھوں میں آنسو تھے، زخم یہاں بھی تھے. سوال کیا کیوں جرت کی؟ اس نے کہا 1 ہفتہ ہو گیا اس چونک میں آ کے کھڑا ہوتا ہوں مزدوری کے لیے اور لوگ مجھے بوڑھا سمجھ کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. خالی ڈبہ گھر جب لے جاتا ہوں قدم بوجھل ہوتے، بچے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہیں. روزانہ وعدہ کرتا ہوں غربت کفر تک لے جاتی ہے. غربت بہت بڑا امتحان ہے. ہم مرنے کے بعد قدر کرتے، زندوں کی قدر کیوں نہیں کرتے؟
میں شارع ابراہیم خلیل پہ بیٹھا تھا، میرے ساتھ ایک احرام سے لپٹا نوجوان آیا، میں نے اس کے کندھے پہ بے تکلفی سے ہاتھ رکھا، میں نے کہا تھک گئے؟ کہتا ہے یہ میرا چوتھا عمرہ ہے۔ پوچھا کہاں سے؟ وہ کہتا ہے کشمیر سے۔ میں نے پوچھا وہاں کے حالات؟ وہ کہتے ہیں میرے اپنے ہی خاندان کے 17 لوگ شہید ہو گئے، چچا تایا بھتیجوں کے نام اس نے لیے۔ میں نے کہا معاشی حالات کیسے؟ کہتے ہیں غربت ہے، اور ساتھ کہا مجھے بھی کسی نے عمرہ کروایا، تو ساتھ کہتے ہیں کہ مولانا ایک دعا کیا کرو کہ غربت ایک جگہ نہ ٹھہرے، غربت گھر بدلتی رہے۔ وہ کہتا ہے ستم یہ ہے یہ گھر نہیں بدلتی، جب گھر نہیں نہ بدلتی تو ہمارے غریبوں کے بھرم ٹوٹتے ہیں، اور بھائی آج تو بھرم ٹوٹ رہے ہیں، غموں کی دھوپ میں کاٹا ہے زندگی کا سفر، راستے میں کوئی شجر سایہ دار نہ تھا، اور شجر سایہ دار بھی بنو یار، شجر پھلدار بھی بنو، ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں، اترو تو صحیح یار، ہمیں یہ لوگ بونے نظر آتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو ان دکھیوں پہ لٹاؤ۔ اس بوڑھے کو اس لیے مارا گیا کہ اس نے چوری کی، اور چوری کی وجہ کیا تھی؟ ہفتہ ہو گیا کوئی مزدوری کے لیے ساتھ نہیں لے جاتا۔ کیوں نہیں لے جاتا؟ یہ بوڑھا ہے، کام کرنے کے قابل نہیں، بچے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہیں، اور پھر مجبور ہو کہ اس نے چوری کی۔ اچھا وہ بوڑھا مر جاتا غربت کی زندگی، تو پھر محلے سے سخی بڑے نکل، جی کفن کا انتظام ہماری طرف۔ چودھری صاحب کہاں تھے آپ جب وہ پیوند لگے کپڑے پہنتا تھا؟ مرنے کے بعد لباس لے آئے ہو؟ زندہ کی قدر نہیں ہوتی؟ جب یہ مر جاتے ہیں نا غریب لوگ تو پھر رشتہ دار بھی جمع ہو جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں یہ سارے چچا تائے مامے جو بھی رشتے ہوتے ہیں ہمارے قریب قریب کے، ہم کہتے ہیں چلو جی کل 10واں 40واں کی روٹی بناتے، سب پیسے ڈالو۔ اس موقع پر پیسے ڈال کر کے ہم کل بھی کرتے ہیں، 10واں بھی کرتے ہیں، اور 40واں بھی دلواتے ہیں، اور ان بچوں کو 1-2 ہفتہ ہم کھانا بھی فری میں دیتے ہیں، یہ چچا بھی دے رہے، یہ تایا بھی دے رہے ہیں۔ میرا جملہ تلخ ہوگا لیکن ہضم کیجئے گا، سچ آکھی تے پامبڑ مچدے نے، اور اقبال نے کہا تھا کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کارے تریاکی، کڑوی کو سہیلی قبول ضرور کیجئے گا۔ آج مر گیا تو چٹا لباس آیا، آج مر گیا تو یہ چچا تایا ماما سارے جمع ہو گئے اور کہا کل 10ویں 40ویں کی روٹی بناؤ، داور محشر جو قیامت کا منصب ہے یہ روٹیاں ہمارے منہوں پہ مارے گا۔ جب یہ نوالے کو ترس رہے تھے کہاں تھے چچا؟ کہاں تھا یہ بھائی جو سٹیٹس کو دیکھتا تھا؟ اچھا آپ دیکھتے ہو جب جنازہ اٹھتا ہے نا، جو سب سے آخر پہ ہوتا ہے نا، اس کی بھی کوشش ہوتی ہے میں آگے بڑھ کے چارپائی کو کندھا دوں، اجر کا کام ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اچھا مردے کو کندھا دینے آئے ہو، زندہ تھا تو اس وقت کیوں نہیں سہارا دیا؟ کفل کے پہلو میں وہ بیٹی بازاری نہیں تھی، وہ بیٹی جسم فروش نہیں تھی بھائی، غربت بھوک کفل کے پہلو میں لے آئی۔ جب اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو کہا کیوں روتی ہو؟ کہا بھوک لے آئی ہے، مجھے غربت تیرے تک لے آئی ہے، بس یہ بات دل کے آئینے پہ چوٹ دیتی ہے۔ کفل تڑپ گیا، رو کے کہتا ہے بہن معاف کر دے، تو جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے واپس گھر چلی جا، اور میرے لیے دعا کر، میں بڑا کتا انسان ہوں، اللہ معاف کر دے۔ وہ بیٹی گھر چلی گئی، ادھر تقدیر کا قلم چل گیا، اسی رات کفل کو موت آ گئی۔ صبح ہوئی تو زمانے نے کفل کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا پڑا تھا کہ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ واجب توبہ ہے میرے بھائی، اور واجب تر گناہوں سے بچنا ہے۔ سائل کا آخری سوال اور گفتگو سمیٹ لیتے۔ اس نے کہا یہ ارشاد فرمائیں مشکل کیا ہے اور مشکل تر کیا ہے؟ فرمایا مشکل ہے قبر میں اترنا، اور جو اس سے بھی مشکل تر ہے وہ اعمال کے بغیر اترنا ہے۔ قبر کے معاملے بڑے ڈاڈے ہیں، عثمان غنی کانپ جاتے تھے، کسی نے کہا جہنم پہ یہ کیفیت نہیں، تو آپ فرماتے پہلی منزل قبر ہے، اگر یہاں سے نجات نہ ہوئی تو باقی معاملے بعد کے ہیں۔ غوث اعظم غالباً فرماتے قبرستان جایا کرو اور جا کے دیکھو کہ کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، جو بدن پر چٹکی بھر مٹی رکھنا گوارا نہیں نہ کرتے تھے، آج وہ منا من مٹی کے نیچے ہیں۔ قبر کو جنت کا باغ کہا گیا، قبر کو جہنم کا گڑھا فرمایا گیا۔ القبر بیت الدیان، یہ کیڑوں کا گھر ہے دوست۔ میرے رسول فرماتے اگر کوہ ابو قبیس کوئی کی چھاتی کو ڈنگ مارے، یہ حرم کے بالکل پڑوس میں بہت بڑا پہاڑ جہاں آج بادشاہوں کے گھر ہیں، فرمایا اس کو ڈنگ مارے نا، اتنا زہریلا ہے کہ وہ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ پائے گا۔ مسلط کس پہ ہوگا؟ جس کا دامن عمل سے خالی ہوگا۔ بھائی جان عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ اعمال کا لشکر لے کے جاؤ گے تو جنت کا باغ
اور اگر ان کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ اٹھا کے جاؤ گے تو وہ جنت کا باغ نہیں جہنم کا گڑھا بنے گی. لیکن اس دن پچھتانے سے حاصل کچھ نہیں ہوگا کہ بندہ مرنے کے بعد کہے کہ میں اپنی زندگی کو اچھا کر لوں گا. بھائی آنا آئے تو ایک دفعہ ہے، دوبارہ تو آنا کوئی نہیں. کافر بھی کہے گا نا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کہ میں مٹی بن جاؤں. لیکن دوست اس دن تو یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مینڈے کی شکل کے اندر موت کو موت آ جانی ہے. اس دن تو صرف زندگی ہوگی بھائی. لیکن اس دن پچھتانے سے حاصل کچھ نہیں ہوگا. سعدی شیرازی ایک بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں. آپ فرماتے جب تو دنیا پہ آیا تھا نا تو روتا تھا، لوگ ہنستے تھے. فرمایا بدلہ لے کے جانا ہے، ان سے بدلہ لے کے جانا. بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ ہمزہ شیطان بھی جنم لیتا ہے، بچے کی پسلیوں کو چھیڑتا ہے. بچے کو درد ہوتا ہے، بچہ درد کی وجہ سے روتا ہے. گھر والے خوش ہوتے ہیں بچہ زندہ ہے. بچہ روئے نا تو گھر والے پریشان ہوتے کہیں مردہ تو نہیں. سعدی کہتے ہیں بدلہ لے کے جانا. جب تو آیا تھا تو روتا تھا، لوگ ہنستے تھے. فرمایا زندگی ایسی گزار کے جاؤ، ایسی گزار کے جاؤ کہ جب تو دنیا سے جائے تو ہنستا ہوا چلا جائے اور لوگ روتے ہوئے رہ جائیں. لیکن ستم یہ ہے دوست، ہم آئے بھی روتے ہوئے اور جب دنیا سے جاتے ہیں. ظاہر ہے دامن عمل سے خالی ہوتا ہے. یہ دنیا کی رنگینیاں اور یہ دنیا کی جو ہے وہ رنگینیوں میں ہم کھو جاتے ہیں، آخرت کو بھلا دیتے ہیں. جب دنیا سے واپس پلٹتے ہیں تو بھائی ہم روتے ہوئے ہی چلے جاتے ہیں. تو اس لیے بھائی مشکل قبر میں اور اس سے بھی مشکل اعمال کے بغیر اترنا ہے. وہ ایک فقیر تھا چوک میں کھڑا رو رہا تھا. کسی نے رونے کا سبب پوچھا، کہا یہ دیکھو اللہ کا منادی حی علی الصلاح کی صدائیں دے رہا ہے. لیکن ستم یہ ہے رحمت برس رہی ہے، یہ دامن نہیں پھیلاتے. وہ معاف کرنا چاہتا ہے، یہ معافی نہیں مانگتے. یہ امیر زادے امیر زادیاں لوگوں کو گزرتے دیکھ کے اس بوڑھے کا کلیجہ پھٹ رہا تھا. کسی نے سوال کیا، سوال کا جواب دے دیا. اگلے دن وہی بوڑھا قبرستان میں تھا. اس جوان کا گزر اس راستے سے ہوا. کہا بڑے عجیب ہو، آبادی میں بھی اور ویرانے میں بھی یہاں بھی روتے ہو وہاں بھی روتے. یہاں کیوں روتے ہو؟ کہا یہاں اس لیے روتا ہوں، یہاں یہ معافی مانگتے ہیں. اب وہ معاف نہیں کر رہا. ظاہر ہے بھائی اب قبر میں آگ ہے، شعلے ہیں، چیخیں ہیں. کہا یہاں یہ معافی مانگتے ہیں اور اب وہ معاف آج ساوی نے کھلے راوی نے. آج بھائی معذرت کریں گے، عمل کی راہوں پہ لائیں گے، تھکا دیں گے خود کو تو دنیا اور آخرت میں سرخروئی کامیابی ہمارا مقدر بنے گی. اور اگر دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے اور آخرت کو بھلا دیا تو پھر مرے بھائی پچھتاوے کے علاوہ ہمیں وہ ایک آخری بات گفتگو سمیٹ لیتے ہیں. بادشاہ کی کچہری میں کچھ لوگ بیٹھے تھے، اس کے خاص لوگ تھے، وزراء تھے. ایک اللہ والا بھی وہاں بیٹھا تھا. یہ نصیحت کے لیے بہت بڑی بات ہے. تو بادشاہ کو شرارت سوجی، اس نے جیب سے رومال نکالا اور فقیر کو مخاطب ہو کے کہا کہ اس مجمع میں یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو سب سے بڑا بے وقوف ہے یہ رومال اس کو دے دو. مقصد تھا کہ جس پہ یہ نشان لگائیں گے تو ہم اس کو بڑی مجلس میں رسوا کریں گے. اللہ والے کے ہاتھوں میں کینچیاں نہیں ہوتے، سوئی دھاگے ہوتے ہیں. وہ کاٹتے نہیں، وہ جوڑتے ہیں. وہ توڑتے نہیں بھائی، وہ دل نہیں دکھاتے. رومال پکڑا، جیب میں ڈالا، مجلس برخاست ہوئی. کچھ عرصہ گزرا تو اس فقیر کو پتہ چلا کہ بادشاہ بسر علالت پہ ہے اور زندگی موت سے لڑ رہا ہے. یہ عیادت کے لیے چلا گیا. کہا سناؤ کیسے ہو؟ اداس تھا، مایوس بھی تھا. کہا کہ اب لگتا ہے کہ میں چند گھڑیوں کا مہمان ہوں. کہا اچھا اچھا اچھا، اب جا رہے ہو آگے؟ کہا ہاں. تو کہا جہاں جا رہے ہو وہاں کے لیے کوئی لاؤ لشکر بھیجا؟ ظاہر ہے زندہ تھا تو جہاں جاتا تھا حفاظتی دستے پہلے پہنچتے تھے. کہا قبر میں جا رہے ہو وہاں کے لیے کوئی لاؤ لشکر بھیجا؟ تو سمجھ گیا یہ بابا چوٹ دے رہا. کہا وہاں کے لیے تو کچھ بھی نہیں بھیج سکا. جیب سے رومال نکالا، بادشاہ کی ہتھیلی پہ رکھا. کہا اس کائنات میں تجھ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں. دنیا کے لیے اتنا کچھ کیا، قبر کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. او بھائی تھوڑی سی زندگی ہے، ایک بار آئے ہیں، نہیں آنا دوبارہ. کوئی مجھے بتانا کو گیا اور پھر واپس آیا، ہم نے بھی کوئی نہیں آنا. تھوڑی سی زندگی ہے، اس مختصر سی زندگی کو غنیمت، جزاک اللہ جی، غنیمت جانتے ہوئے ان راہوں پہ خود کو تھکا دیں جن راہوں پہ چل کے ہم سے ہمارا اللہ اور ہمارے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے. مولا کائنات کے 4 سوال میں اور آپ یاد کریں، بس کافی ہے نا. قریب کیا ہے اور قریب کیا تر کیا ہے؟ قریب قیامت اور جو اس سے بھی قریب تر موت ہے. سائل کا دوسرا سوال عجیب اور عجیب تر فرمایا، عجیب دنیا، عجیب تر دنیا کو طلب کرنا. واجب توبہ، واجب تر گناہوں سے بچنا. اور آخری سوال مشکل کیا ہے اور مشکل تر کیا ہے؟ مشکل ہے قبر میں اترنا اور جو اس سے بھی مشکل تر ہے وہ اعمال کے بغیر اترنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہماری اس بزم میں بڑے محبوب لوگ تشریف لائے، بڑے لوگوں
کی موجودگی میں ناچیز کا کچھ کہنا یقیناً میرا اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان شخصیات کا سایہ ہمارے سروں پہ دادیر سلامت فرمائے۔ آپ تشریف لائے، اللہ آپ کو قدم قدم پر اس کی برکات نصیب فرمائے۔ مجھے آپ سلام پڑھ کے دعا کر دیجیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا